يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں. اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے. اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے. اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو. مسیح عیسی ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی. لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے. اس بات سے باز آ جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے. اللہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا تھا اور ایسے اہل کتاب کا ذکر کیا تھا جو اپنے دین میں انہوں نے تحریف کر ڈالی تھی، اور ان کا انجام بھی بتایا تھا. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ دین حق کو قبول کریں. تو فرمایا یا ایھا الناس، یہ خطاب سارے انسانیت کو ہے کہ اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، کہ تمہارے پاس پیغمبر آ گئے ہیں، اور پیغمبر سے یہاں مراد حضور نبی کریم سرورت عالم سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ تشریف لے آئے ہیں، حق بات لے کر آئے ہیں. من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے. فآمنوا، لہذا ایمان لاؤ. خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتری کا راستہ ہے. اور اگر تم نے اس کے برعکس کفر کا رویہ اختیار کیا، چنانچہ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے کفر کے راہ اپنائی تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس پر ایمان لاتا ہے یا انکار کرتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے دین کی پیروی کرتا ہے یا اس سے فرار اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اسی کی ملک ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی بھی ہیں اور اس کی ملک بھی ہیں. تو اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کے ماننے کی نہ ماننے کی حاجت نہیں ہے. اس طرح اشارہ ہے کہ اصل میں اگر دیکھو تو پوری کائنات میں اگر انسان کی حیثیت دیکھی جائے پوری کائنات میں، تو پوری کائنات کا وہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. ساری آسمان، زمین، سیارے، ستارے، سمندر کی مخلوقات، جانور، ان سب کو اگر شمار کرو تو انسان کی حیثیت اس میں کتنی ہے؟
اس چاند کی اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کروڑوں درجے بھی نسبت نہیں، کروڑواں درجہ بھی نہیں پہنچتا۔ تو اگر یہ سارے انسان مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جائیں، اعوذ باللہ، سب اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جائیں، پوری کائنات تو اس کی تسبیح کے زمزمے گا رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے جمال میں، اس کے کمال میں، اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی اگر تم اس کے نافرمان بنو یا اس سے کفر اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور پھر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے کفر کو اس سے چھپا سکو گے۔ کان اللہ علیما، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، تمہارے ایک ایک عقیدے کو جانتا ہے، تمہارے دل میں جو باتیں گزرتی ہیں ان کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو لہذا تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ البتہ وہ اس دنیا کے اندر تمہیں فوراً اپنی پکڑ میں نہیں لیتا، اگر تم ہو سکتا ہے بعد آ جاؤ کسی وقت، تو اس واسطے اکٹھا اس وقت پکڑ میں نہیں لیتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ پکڑ میں لے گیا۔ تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کس کو کس وقت پکڑ میں لے۔ تو کان اللہ علیما حکیما۔ اب آگے اہل کتاب کو بڑی ہی مشفقانہ انداز میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ لفظ جو استعمال کیا قرآن کریم نے وہ ہے غلو، دین میں غلو نہ کرو۔ دین میں غلو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر آپ ایسی باتیں کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے گزری ہوئی ہوں۔ اب اہل کتاب خاص طور پر عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے غلو کیسے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان مبعوث فرمائے گئے، انجیل ان کو عطا کی گئی، تو بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے زبردست برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی معجزات سے نوازا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ کام کر لیتے تھے، مادر ذات نابینا کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی تھی ان کے ہاتھوں سے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ قابل تعظیم تھے، لیکن عیسائیوں نے اس تعظیم میں حد سے گزر کر غلو اختیار کیا کہ ان کو پیغمبر سے آگے بڑھا کر خدا بنا دیا، یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، یا خدا کا اقنوم کہہ دیا۔ تو یہ غلو تھا جو نصارہ کے ہاں پایا گیا۔ دوسرا غلو وہ ہے جو رہبانیت کی شکل میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بے شک کہا تھا کہ بھئی دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر چیز ہے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا کی ہر خواہش کو، ہر لذت کو، ہر چیز کو چھوڑ بیٹھو، لیکن انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ تو اس طرح غلو اختیار کیا تھا۔ تو یہاں ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم حضرت علیہ السلام پر ایمان لائے، یہودی تو محروم رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن آگے بڑھ کر تم نے غلو اختیار کر لیا، تو اب اس غلو کو چھوڑ دو تو بس اچھی اچھی بات رہ جائے گی۔ اور وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف حق بات کہو۔
یعنی یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے تھے، یا خدا جو ہے وہ 3 اقانیم سے عبارت ہے اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہیں، تو یہ ایسی بات ہے کہ جو تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ انجیل میں کہیں نہیں تھی، جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی انجیل، اس میں کہیں یہ بات نہیں تھی۔ وہ اصل انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی وہ تو اللہ ہی جانے کہاں گئی اور کس طرح وہ محفوظ رکھا گیا، لیکن جو 4 انجیلیں اس وقت مشہور ہیں، متی، مرقس اور لوقا اور یوحنا، یہ 4 انجیلیں مشہور ہیں۔ ان 4 انجیلوں میں سے بھی کسی ایک انجیل میں بھی جو حقیقت میں انجیلیں نہیں ہیں، وہ انجیلیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ یہ تحریف شدہ سوانح ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو 4 افراد مرتب کی، اور عیسائی حضرات کا کہنا ہے کہ یہ الہام سے لکھی گئی، متی، مرقس، لوقا اور یوحنا۔ یہ 4 میں سے بھی باوجود ہے کہ یہ محرف ہیں، اس کے باوجود اس میں کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے تثلیث پر دلالت کرتا ہو، کہ بھئی خدا 3 اقانیم سے عبارت ہے، ایک خدا ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے۔ تو ایسا پورے کہیں موجودہ انجیلوں میں، جس پر موجودہ نصرانی حضرات ایمان رکھتے ہیں کہ یہ الہامی ہیں، ان میں بھی کہیں یہ ذکر نہیں ہے، سجائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اصل انجیل میں اس کا ذکر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ اپنی طرف سے ہے۔ یہ اصل میں حقیقت پولس جو شخص آیا تھا، اس نے یہ سارا عقیدہ ایجاد کیا اور اس کو پھر اب لوگوں پہ پھیلانے کی کوشش کی، لیکن انجیلوں میں کہیں نہیں کہ بھئی خدا 3 ہے، یا ایک خدا ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے، ان تینوں سے خدا مرکب ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ مسیح عیسی ابن مریم تو اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا کلمہ تھے۔ اللہ کا کلمہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے انسانوں کے برعکس جو ماں باپ کے اتصال سے پیدا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی باپ کے بغیر محض اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا تھا۔ جیسا کہ قرآن کریم نے کئی جگہ فرمایا کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس واسطے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ۔ اور اسی سے شاید عیسائی حضرات کو یہ مغالطہ لگا کہ جب کلمۃ اللہ کہا گیا تو کلام تو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اور صفت قدیمہ ہے، تو جب حضرت مسیح علیہ السلام کو صفت کلام، اللہ کی صفت کلام قرار تو گویا ان کو بھی ازلی، ان کا وجود بھی ازلی مانا گیا، کیونکہ صفات باری تعالیٰ ازلی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں باری تعالیٰ کی صفت کلام بحیثیت صفت کلام کے مراد نہیں، بلکہ اس کلمہ کا ذکر ہے، ورنہ کلام اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن کلمہ کا ذکر ہے، جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کن، اس کی طرف اشارہ ہے، اس کو لے جانا کہ وہ صفت کلام ہے۔ صفت کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی قدیم ہیں اور ازلی ہیں اور وہ خدا کا وہ قنوم ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کلمہ ایسا تھا کہ القاہا الی مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ جو ہے یہ پہنچا دیا تھا مریم علیہ السلام، کہ ان سے کہا کہ کن، پیدا کر دو، پیدا ہو گئے۔ وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام
اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پیدا کی گئی ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. یعنی عام ارواح جو ہیں وہ جسم کے اندر آتی ہیں باپ کے واسطے سے، ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ روح ایسی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے کلمہ کن کے ذریعے حضرت مریم کے جسم سے پیدا فرمائی اور دنیا کو ایک معجزہ دکھلایا. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ عیسائی حضرات ہیں وہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث کے قائل. کیا معنی؟ کہتے ہیں خدا ایک ہے مگر تین ہے، اور تین ہے مگر ایک ہے. اب ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کے تین ہونے کی اس طرح تعبیر کرے کہ یہ ایک چیز، یہ دوسری چیز، یہ تیسری چیز، یہ تینوں الگ الگ ہیں. تو جب عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ خدا اور اس کا بیٹا اور روح القدس، تو یہ نہیں کہتے کہ یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں. اب ایک تین چیزوں کے ایک ہونے کا جو مفہوم ہماری اور انسان کی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں ایک اس وقت ہو سکتی ہیں جبکہ ان کو یہ کہا جائے کہ یہ تین اجزاء سے مرکب. تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تین جو ہیں وہ ایک مجموعے کی صورت میں ایک بن گئے ہیں، اجزاء سے مرکب ہے. عیسائی حضرات یہ بھی نہیں مانتے، یعنی وہ خدا اور بیٹا اور روح القدس ان کو اجزاء نہیں مانتے خدا کے، کہ خدا کے جز ہیں. تو تین ہونے کے جو معقول راستے ہیں وہ دو ہی ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ یہ کہا جائے کہ ہر ایک ان میں سے ایک مستقل وجود رکھتا ہے، اس لیے تین وجود ہیں. یا پھر یہ کہا جائے کہ ہر ایک ان میں سے جز ہے اور کل ان کا مرکب ہے، یہ کہا جائے. عیسائی حضرات دونوں باتیں نہیں مانتے، نہ مرکب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور نہ متعدد مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے. اب یہ کس طرح ہے، اس کی کوئی عقلی توجیہ کیا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تین چیزیں کو ایک قرار دیا جائے؟ اس کی کوئی قابل فہم کوئی تعبیر وہ حضرات نہیں کر پائے. اور بعض لوگوں نے جو کوشش کی ہے وہ اس کو ثابت کرنے کی، وہ در حقیقت ناکام رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ جیسے دماغ ہے، وہ دماغ جو ہے یہ علم بھی رکھتا ہے اور خود اپنا علم بھی رکھتا ہے. تو دماغ یہ خود اپنا علم رکھتا ہے، خود اپنی فہم رکھتا ہے کہ دماغ کوئی چیز ہے. تو ایک طرف دماغ ہے وہ عالم ہے اور دوسری طرف دماغ معلوم ہے، اور تیسری طرف اعلی علم ہے. دماغ ہی سے دماغ نے دماغ کو پہچانا، تو وہ دماغ بھی ہے، عالم بھی، معلوم بھی اور اعلی علم بھی. تو اس طریقے سے کہتے ہیں تین ایک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مثال بھی اس لیے غلط ہے کہ یہاں تین چیزیں نہیں ہیں، چیز ایک ہی ہے، اس کی حیثیتیں بدل رہی ہیں. ایک حیثیت سے وہ عالم ہے، ایک حیثیت سے وہ معلوم ہے، ایک حیثیت سے وہ اعلی علم ہے. اگر یہ کہتے کہ خدا ایک حیثیت سے خدا ہے، ایک حیثیت سے بیٹا ہے، ایک حیثیت سے روح القدس ہے، تو یہ بھی نہیں کہتے. یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ حیثیتوں کا فرق ہے ان کے درمیان، بلکہ تین ہیں، تین ایک ہے، ایک ہے اور ایک تین ہے. تو نہ جز اجزاء کے قائل ہیں، نہ حیثیتوں کے قائل ہیں، نہ
تعدد کے قائل ہیں، تو یہ ایک ایسا معمہ ہے جو حل ہو نہیں سکا کبھی بھی۔ بڑے بڑے فلاسفہ بھی پیدا ہوئے ان کے یہاں، اور انہوں نے اس قسم کی کوششیں بھی کی جیسے میں نے عرض کیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو اور آخر میں جا کر یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ متشابہات میں سے ہماری عقل سے خارج ہے۔ حالانکہ متشابہات جو ہوتے ہیں وہ کسی دین کا لازمی عنصر نہیں ہوتے۔ متشابہات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آدمی اس کو نہ سمجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ تو سب سے پہلا عقیدہ ہے جس کے اوپر ایمان لائے بغیر آدمی عیسائی نہیں ہو سکتا۔ تو جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہی متشابہات میں سے ہو جائے۔ جیسے عقیدہ توحید ہے ہمارے یہاں، اس کو کوئی کہہ دے کہ جی یہ تو متشابہات میں سے ہے، اس کی سمجھ۔ متشابہات ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جن پر ایمان لانا، جس کو سمجھنا، جس کے سمجھے بغیر آدمی مومن نہ ہو سکے، ایسی چیز متشابہات میں نہیں ہوتی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لا تقولوا ثلاثہ، ارے بھائی یہ تین بات کی بات چھوڑو، انتہوا خیر لکم، اس سے بعد آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے بہت پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اور آگے اس کی ایک بالکل سیدھی سی سادی سی دلیل بیان فرمائی کہ عام طور سے انسان کو اولاد کی حاجت ہوتی ہے اپنی مدد کے لیے، کہ وہ یہ چاہتا ہے انسان کہ میرے اولاد ہو تو میری دست و بازو بنے، میں اپنے کسی مقاصد کے اندر اس کو استعمال کروں، اس سے کام لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی بات یہاں پر دہرائی کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مدد کی حاجت نہیں کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو جب وہ خود کافی ہے تو اپنے امور سلطنت کو انجام دینے کے لیے اسے کسی معاون کی ضرورت نہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں، کسی وکیل کی ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کام کرنے والا ہے۔ لہذا اس کا بیٹا ہونا یہ کوئی تصور سے باہر بات ہے، عقل کے خلاف ہے یہ بات کہ جو کائنات کا مالک ہو، خالق ہو، اس کو بیٹے کی ضرورت پڑے۔ لہذا اس سے بعد آ جاؤ۔